اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 5 کلاس کی اسلامیات کا چیپٹر نمبر 7 اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا نام ہے نزول وحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق جو ہے اب ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایمانیات و عبادات کا ٹاپک تھا جو ہم نے پڑھے، اور اب جو ہے ہمارا جو نیا جو ٹاپک اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے سیرت طیبہ، یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق۔ تو اس سلسلے کا کلاس 5 کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے نزول وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ چھوٹی کلاسز میں 4 تک پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، وحی کہاں نازل ہوئی، وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو سب بچے اپنی بک کا پیج نمبر 29 کھول لیجئے۔ جی بچوں، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھ رہی ہوں میں، آپ غور سے سنیں گے۔ نزول وحی۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ پہاڑ کے اندر، چوٹی کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جس کو آپ کہہ لیں کمرہ ٹائپ ہوتا ہے، یا اس طرح کی جگہ ہوتی ہے، پہاڑوں کو کھود کر یا اس کو کاٹ کر جو ہے وہ اندر جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر آپ آرام سے جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں اس وقت سعودی عرب میں ایک پہاڑ جو تھا اس پر ایک غار بنا ہوا تھا جس کا نام تھا غار حرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جایا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ تو یہ جگہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کی ہوئی تھی، سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ اس جگہ پر جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ غار حرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا عبادت کرنے میں بہت سکون ملتا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے وہی چیز دن میں پیش آ جاتی تھی، اور یہ نبوت کا آغاز تھا۔ نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر جو ہے نبوت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہی کچھ جو ہے آپ دن میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا تھا، یا وہ چیز پیش آ جاتی تھی آپ کے ساتھ۔ تو اس طرح سے جو ہے نبوت کا آغاز ہوا، لیکن باقاعدہ آغاز کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ایک پیراگراف پڑھا اس کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اکیلے عبادت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون ملتا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ تیسرا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔
ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہی کچھ آپ کے ساتھ پیش آتا تھا. آگے دیکھیے پھر کیا ہوا. سیکنڈ پیراگراف پڑھ رہی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن ہوئی. 40 سال ہو گئی ہے. اب 41واں سال شروع ہوتا ہے, اس کا پہلا دن ہے. شام کا وقت تھا اور رمضان کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ اب دیکھیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے. رمضان کا مہینہ تھا, شام کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن ہو چکی تھی. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. اپنا تعارف بھی کروایا ساتھ میں. ٹھیک ہے. پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ علق کی پہلی 5 آیات پیش کی. اما پارہ میں سورہ علق ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے. تو یہ اس سورت کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی, جس کا ترجمہ یہ ہے. آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں. چلیے تو آپ جو ہے کیا کریں گے, آپ نیکسٹ پوائنٹ لکھیں گے. چالیس سال 1 دن کی عمر میں شام رمضان کے مہینے میں شام کے وقت غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو. اس کے بعد پھر کیا ہوا, اور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں.
ٹھیک ہے، تو یہ فرشتے نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا آپ کو یاد ہے؟ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ علق کی 5 آیات پیش کی، جس کا ترجمہ یہ ہے. پھر فرشتے نے سورہ علق کی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، جن کا ترجمہ یہ ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ، اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات کے ذریعے جو ہے اپنا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے نام سے ہی پڑھ کہ جس نے تجھے پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. انسان جو ہے وہ لوتھڑے سے پیدا ہوتا ہے، گوشت پوست کا لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ انسان دنیا میں آ کر اپنا جو ہے وقت، مقررہ وقت جو ہے وہ پورا کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، اس فرشتے کے ذریعے، تو جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم کو قلم کے ذریعے پھیلایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ میں لکھ رہی ہوں، آپ غور سے دیکھیں. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ، اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو سب کچھ سکھایا، وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ٹھیک ہے، اور اب جو ہے آپ لوگ اپنی کاپیز نکال لیجئے.
تاکہ میں آپ کو کلاس ورک اور ہوم ورک کروا دوں. جی بچوں. کلاس ورک میں 2 خالی جگہ پر کریں. دو MCQs حل کریں. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے سورہ علق کی 5 آیات کا ترجمہ لکھیں اور یاد کریں. ٹھیک ہے بچوں. یہ آپ کا کلاس ورک ہے. اپنی ویڈیو کو روکیے اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے. اب آ جائیے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک میں پہلا سوال آپ کی بک کا بھی پہلا سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے. آپ کو بتانا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتے تھے سچے، اور پھر وہی کچھ ہو جاتا تھا جو آپ خواب میں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری کہاں دی؟ بہت چھوٹا سا جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے غار حرا میں دی تھی. بالکل صحیح. تو آپ اس کا جواب لکھیں گے. بس یہ 2 سوال ہیں جو آپ کو ہوم ورک سے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.